السلام علیکم۔ لکھاری آن لائن میگزین میں خوش آمدید۔ حاضر ہیں جناب عشق بغاوت کی آخری قسط کے ساتھ نہال ابرو۔ ناول کچھ دل کے قریب، کچھ جانا مانا سا کردار، وہی جو روزمرہ زندگی میں ارد گرد دیکھے گئے، اور کچھ انداز بیاں مختلف، اس لیے کبھی اس کو ناول کو سمجھنے میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے، لیکن بہت اچھی کہانی۔ تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ میم، اسٹائلسٹ کی آواز نور سے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر سامنے بیٹھی منہا کو، اور آرٹسٹ منہا کو تیار کرنے کے بعد داد کی منتظر تھی۔ نور اپنی فراک سنبھالتی اٹھی اور منہا کے سامنے رکی۔ منہا نے آئینے میں نور کے عکس کو دیکھا۔ میں نے اپنی زندگی میں اسے زیادہ خوبصورت دلہن نہیں دیکھی۔ نور نے اسے کمر پر بکھرے بالوں میں لگے پھول سیٹ کرتے کہا تو اسٹائلسٹ خوش ہوتی ایک طرف ہوئی۔ مگر میں دیکھوں گی؟ منہا نے مسکراتے اس کا گال سہلایا۔ اب کیا؟ منہا نے پوچھا تو مسکراتی اس کے ساتھ بیٹھی۔ کچھ مہمان آنا شروع ہو گئے، ابھی ان سب کے سامنے تمہارا اذان ہاشم کے ہاتھ میں دوں گی۔ نور نے اپنی پونی ٹیل میں قید بالوں کو مزید سیٹ کرتے کہا، جبکہ منہا اپنی بہن کو دیکھنے لگی۔ میرون تم پہ رنگ بہت پیارا لگ رہا ہے، منہا نظر اتارتے کہا تو نور دھیمی سی مسکرائی۔ وہ دونوں انہی باتوں میں مصروف تھیں کہ دروازہ ناک ہوا تو اسٹائلسٹ نے کھولا۔ اجازت؟ یمان کی آواز سن کر نور گڑبڑائی۔ اسے سمجھ نہیں ہے کہ اس کے منہا کو دیکھا جو اس کی گھبراہٹ سے محظوظ ہو رہی تھی۔ آئیں بھائی، منہا نے کرسی کا رخ موڑا۔ جناب یہ اپنے پھول۔ یمان نے ایک سفید پھولوں کا بکے اس کی طرف بڑھایا اور اس کے پیچھے رخ موڑے بیٹھی نور کو ایک نظر دیکھا۔ کسی نے کہا تھا کہ اسے خریدے ہوئے پھول نہیں چاہیے؟ نور کی توجہ لینے کے لیے وہ دوبارہ بولا۔ جواب نہ ملنے پر اس نے منہا کو دیکھا جو کندھے اچکا گئی۔ آپ کے پھول واپس لے کر جاؤ پھر؟ یمان نے دوبارہ پکارا تو نور نے شیشے میں پھول دیکھا اور ایک جھٹکے سے مڑی۔ یہ کہاں سے ملا؟ اگلے ہی لمحے وہ پھول یمان کے ہاتھ سے جھپٹتے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ یمان تو اسے دیکھتے ہی منجمد ہو گیا۔ میرون رنگ میں سلیقے سے تیار وہ ہوشربا لگ رہی تھی، مگر پھر نظر بالوں میں ٹھہری تو تھوڑا مایوس ہوا۔ اسے نور کے لاپرواہی سے جھولتے بال پسند تھے، مگر اسے یہ بھی قبول تھا۔ بس آپ کے لیے لے آئے ہیں۔ یمان کو منجمد دیکھا منہا نے جواب دیا۔ نور نے پہلے منہا اور پھر یمان کو دیکھا جو اسی پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ کافی کام نہیں؟ نور اس کی نظروں سے بچاتی سرخ گلے داؤدی اپنے سینے لگائے واپس اپنی جگہ بیٹھی، جبکہ منہا نے ایک اور لقمہ دیا۔ جی ہاں، ایک اور بات بھی پوچھنی تھی۔ کوئی ملنا چاہتا ہے تم سے؟ کیا تم نے کسی کو انوائٹ کیا تھا؟ یمان خود پر قابو پاتا نور سے نظریں ہٹاتے بولا تو منہا ہاں میں سر ہلاتی کھڑی ہوئی۔ چلو پھر نور کے ساتھ نیچے آ جانا، سب انتظار کر رہے ہیں۔ یمان ایک دوبارہ نظر نور پر ڈالتا واپس مڑ گیا۔ ویسے اتنا بڑا بزنس مین مافیا فوڈ ڈلیوری کا کام کر رہا ہے۔ منہا نے اسے چھیڑا تو نور نے ایک تیز نظر بہن پر ڈالی۔ اب اس کی مرضی، ورنہ میں تو اعتراض نہ کرتی اگر کوئی ویٹر بھی یہ پھول دے جاتا۔ نور پھول کی پتیوں کی ناک سے چھوتی بولی۔ ہاں مگر پھر وہ ان پہلے پھولوں کو محسوس نہ کر سکتا۔ منہا کے جواب پر وہ مسکراتی پھولوں کو ہونٹوں سے چھو گئی۔ اتنے میں دروازہ کھولا اور نور نے آنے والے کو حیرت سے دیکھتے منہا کا سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ پورا حال سفید پھولوں سے سجا مہک رہا تھا۔ مشہور بزنس مین عمران ہاشم سلطان کے اکلوتے بیٹے کی ریسیپشن پر اس وقت استنبول کی کریم موجود تھی۔ وہاں موجود ہر شخص پیسے، شہرت، طاقت کی چلتی پھرتی مثال بنا باتوں میں مصروف تھا۔ اس محفل کی خاص بات تھی کہ کئی سالوں بعد فرقان حاکم سلطان اور عالمگیر صاحب کی موجودگی تھی۔ سب ان سے ملتے حیرت کا اظہار کرتے نظر آ رہے تھے۔ اس کے علاوہ استنبول کے ساتھ ساتھ پاکستان سے خاندان بھی یہاں تھا۔ نوال اور بہار اس وقت مہمان نوازی کے فرائض سر انجام دے رہی تھی۔ نیلم اپنی ماں کے ساتھ تھی، جبکہ منہا خاموش ہاشم صاحب کے ساتھ بیٹھی تھی۔ ہاشم صاحب کی تو خوشی کی انتہا نہیں تھی، ایک پوتے کا ولیمہ اور ساتھ نوازی کا بھی۔ دادا، اینی اپنی فراک سنبھالتی انتقائی گلے ملتے سی منہ بسور گئی۔ کیا ہوا؟ ہاشم صاحب کو اس ننھی جان پر پیار آیا۔ خیام کتنی دیر سے منتیں کر رہی ہوں، ایک کیک لا دیں۔ اب داؤد یہاں نہیں، یمان اور اذان بھائی بھی یہاں ہے۔ اینی نے اپنا مسئلہ بتایا تو ہاشم صاحب اور منہل دونوں مسکرائے۔ خیام اسی وقت سامنے سے گزرتا قابو آ گیا۔ جی، وہ انتقائے مگر اینکو کو دیکھ کر سمجھ گیا۔ اینی کی بات کیوں نہیں مان رہے؟ ہاشم صاحب نے مسکراتے پوچھا۔ آپ کی پوتی بزد ہے، میں خود کیک لینے جاؤں، جبکہ میں مارک کو بھیج چکا ہوں دادا۔ سیکیورٹی کی وجہ سے یہاں سے نہیں جا سکتا۔ خیام نے باقی قصہ سنایا تو ہاشم صاحب نے اینی کو دیکھا جو ابھی بھی منہ بسورے دکھائی دی۔ اگر میرے کیک کو کچھ ہوا نا تو میں
بات نہ بنتے دیکھ کر وہ پیر پر تختی وہاں سے چلی گئی، جبکہ خیام کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ سوچ لو، بہت صبر چاہیے ہوگا۔ ہاشم صاحب نے اس کی نظریں دیکھتے کہا تو وہ اپنی جگہ اچھلا اور وہ اس سے بھاگ گیا۔ اذہان، ہاشم نے اسے دوست کے ساتھ رکتے دیکھا تو آواز دی۔ وہ مسکراتے ان کے گھٹنوں میں بیٹھتے ان کے ہاتھ چومے، جبکہ انہوں نے اپنے پوتے کی پیشانی۔ اللہ تمہیں تمہاری محبت کے ساتھ رکھے، دادا نے دعا دی، جبکہ منہل بھائی کو دیکھ کر مسکرائی۔ منہل یہاں آؤ۔ اذہان نے اسے گلے لگایا کہ عمران صاحب کی آواز پر اس نے حیرت سے بھائی کو دیکھا۔ جاؤ، بابا بلا رہے ہیں۔ اذہان دادا کے ساتھ کرسی پر بیٹھتا بولا تو وہ اٹھتی عمران کے پاس پہنچے۔ ان سے ملے، یہ ہے میری اکلوتی بیٹی منہل عمران، ویسے اب منہل اورنگزیب ہے۔ عمران صاحب نے اسے کندھے سے پکڑتے گلے لگایا اور سامنے موجود شخص سے تعارف کروایا تو وہ اپنے بابا کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اسے ترکش نہیں آتی، اپنی ماں کے ساتھ پاکستان رہی ہے۔ عمران صاحب اس شخص سے بات کر رہے تھے جو اس کے سر سے گزر گئی، جبکہ وہ اسی تعارف کو سمجھ پاگلوں جیسی مسکرا رہی تھی۔ باہر اس کی مسکراہٹ سمجھتے اسے گلے لگتی، ایسے باقی خواتین کی جانب چلتی۔ اذہان دادا سے باتوں میں مصروف تھا۔ جب انہوں نے کندھا تھپتھپاتے سیڑھیوں کی جانب اشارہ کیا، اذہان اشارے پر مڑا۔ سامنے سیڑھیوں کی وہ دشمن جام موجود تھی جس سے صبح نظریں چرا کر آیا تھا۔ اس وقت اس کے لیے سجی سفید ویڈنگ ڈریس، ہاتھوں میں سفید گلے داؤدی پکڑے کھڑی تھی۔ سب کی نظریں اس پر تھیں اور وہ اس کو نروس کر گیا۔ اس نے ساتھ کھڑی نور کا ہاتھ پکڑا، جبکہ اذہان اسے دیکھتا اپنی جگہ سے آگے بڑھا تھا۔ اپنا کالر سیٹ کرتے وہ سیڑھیاں پھلانگتا اس تک پہنچا۔ ایک بھرپور نظر اس پر ڈالی تو نظر اس کا بازو تھامے شخص تک بھی گئی۔ ایک پل کو تو یقین نہ آیا۔ اس نے منہا کو دیکھا جو مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلا گئی۔ جارج۔ اذہان نے دوبارہ تصدیق چاہی تو وہ شخص اس کے کندھے تھپتھپاتا مسکرایا۔ فرسٹ کمپلیٹڈ دین۔ جارج منہا کا ہاتھ چھوڑتا بولا اور کہتا سیڑھیاں پھلانگ گیا۔ اس کو اذہان کے حوالے کیا۔ اذہان ہاں میں سر ہلاتا منہا کی جانب مڑا اور اپنا ہاتھ اس کے سامنے پھیلایا۔ منہا نے مسکراتے ہاتھ آگے بڑھایا، مگر درمیان میں نور کا ہاتھ دیکھ کر دونوں نے اسے دیکھا، جو مکمل شرارت کے موڈ میں تھی۔ باقی سب بھی یہ دیکھ کر ہوٹنگ کرنے لگے۔ اینی اور داؤد سیڑھیوں کے کنارے آ رکے۔ کیا ہے اب؟ اذہان جانتا تھا وہ کوئی شرط رکھے گی۔ کچھ خاص نہیں، بس ایک کپل ڈانس۔ نور نے ڈیمانڈ سامنے رکھی تو پیچھے سے آتی سیٹی کی آواز پر اذہان نے یمان کو دیکھا جو واضح نور کا ساتھ دے رہا تھا۔ منہا نے بھی حیرت سے بہن کو دیکھا جو اسے ہی پھنسا گئی تھی۔ منظور، اذہان نے منہا کو دیکھتے کہا تو نور نے بہت پیار سے اپنی بہن کا ہاتھ اذہان کے ہاتھ میں دیتی سیڑھیاں پھلانگتے یمان کے برابر رکی۔ اذہان منہا کا ہاتھ پکڑتے سیڑھیوں کے سامنے آ رکا۔ دونوں ہال کے درمیان سامنے رکے تو ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ ڈائی ود اسمائل مارس ہال میں گونجا تو اذہان نے مڑ کر جارج کو دیکھا جو سینے پر ہاتھ باندھے مسکرا رہا تھا۔ اذہان نے منہا کی کمر پر ہاتھ رکھتے اسے دیکھا، جبکہ منہا نے بہت اعتماد اور حق سے اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا۔ گانے کے میوزک کے ساتھ ساتھ دونوں کی پاؤں کی حرکت میں آئے۔ وہ دھیمے دھیمے قدم اٹھاتا منہا کو بازوؤں میں لیے ہال کے درمیان میں ڈانس کر رہا تھا۔ ان کے ننھے سے ڈانس پر سارا ہال تالیوں اور ہوٹنگ سے گونج اٹھا۔ منہا شرماتے چہرہ اذہان کے سینے میں چھپاتے اس کا ساتھ دے رہی تھی، جبکہ اذہان آنکھیں بند کیے اسے سینے پر محسوس کرتا رکا اور ساتھ میوزک بھی رکا۔ میوزک رکنے پر منہا نے سر اٹھا کر اپنے شوہر کو دیکھا جس کے دونوں ہاتھ اس کی کمر پر تھے۔ اذہان نے بھی اسے دیکھا تو پھر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا، بہت استحقاق سے آنکھیں بند کرتا اپنے ہونٹ اس کی پیشانی پر رکھے، جبکہ اس کا دہکتا لمس پیشانی پر محسوس کرتے منہا آنکھیں بند کر گئی۔ حال ایک بار پھر تالیوں سے گونج گیا۔ اذہان نے اسے دوبارہ گلے لگتے سب کا شکریہ ادا کرتا اسے لیتا ہاشم صاحب کے سامنے رکا جو آنکھیں دیکھ کر خوش ہوتے مسکرا رہے تھے۔ ہاشم صاحب نے بڑھ کر دونوں کو گلے سے لگایا۔ آپ کا احسان ہے یہ نکاح دادا، ورنہ… اذہان نے اپنے دادا کا شکریہ ادا کیا تو سب اس لڑکی کی باتوں پر مسکرا دیے، جبکہ اذہان، منہا اور نور تینوں اس بات کا مطلب سمجھتے مسکرائے۔ ہاشم صاحب سے ملتے واپس اپنی جگہ پر جا بیٹھے، جبکہ اذہان اس کا ہاتھ پکڑے سب سے ملوانے لگا۔ نور ان سب سے ملتے ملاتے ایک میز کے پاس رکی۔ سب لوگ اس وقت کھانے میں مصروف تھے۔ وہ جھک کر جوتا اتارنے لگی۔ ہائی ہیلز کی وجہ سے اس کے پاؤں دکھ رہے تھے۔ ابھی وہ جھکی ہی تھی کہ اپنے نام پر چونکی، ہاتھ وہیں رکے۔ اس نے مڑ کر نہ دیکھا وہ کون تھی، مگر اس کا دل کاٹ گئی۔ یہ ہیں نورالعین، وہی مناہل کی بیٹی۔ فریحہ بیچاری ساری عمر پال پال کر تھک گئی اور اس نے اس کے داماد کو نہیں چھوڑا۔ اسے باتیں سن کر نور نے میز تھاما، ورنہ وہ گر جاتی۔ تبھی تو وہ یہاں اتنی دور آ گئے۔ سب پہلے سے اس کی ماں کے سبب پاکستان بھاگے اور یہ انہیں یہاں لے آئی۔ نور کا سر جھکا۔ وہ چیخ چیخ کر بتانا چاہتی تھی کہ اسے سب پتہ چل گیا۔ سب فریحہ کی حقیقت دیکھ چکے، مگر منہا کا خیال آتے وہ رک گئی۔
یہ لڑکا فریحہ کا ہی بیٹا ہے، منال کی عیسائی بیٹی سے شادی کی ہے، اس لیے تو فریحہ نہیں اور نہ ہی نوال کا بیٹا۔ نور اپنی فراک کو مٹھی میں لیتی آگے بڑھی مگر کسی کا لمس ہاتھ پر محسوس کرتے رکی۔ اگر آپ برا نہ منائیں تو ساتھ دیں گی؟ اسے نم آنکھوں کے ساتھ مڑ کر دیکھا تو یمان اجازت مانگتا دکھائی دیا۔ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا جبکہ یمان بغیر جواب سنے اسے اپنے ساتھ ہال کے درمیان میں لیا۔ میوزک تیز ہوا تو نور نے پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ اسے دونوں ہاتھوں سے تھامے ہال کے درمیان میں ڈانس کرنے لگا۔ نور اس کی احتیاط پر مسکرائی۔ وہ صرف ہاتھ تھامے ہوئے تھا۔ سب اب ان کی طرف متوجہ ہو رہے تھے۔ حاکم اور عالم بھی انہیں دیکھ کر رکے اور اشارہ کرتے آگے بڑھے۔ کیا میرے علاوہ کوئی اور اہم ہے؟ اسے گھماتے اپنے قریب لے لاتے یمان نے پوچھا تو مسکراتے ہوئے نور نے نام میں سر ہلایا۔ تو صرف یہ سوچو کہ تمہارا یمان تم سے کیا چاہتا ہے۔ یمان نے ان عورتوں کی طرف دیکھتے کہا تو نور اچانک پرسکون ہوئی۔ سچ میں اب کوئی اس سے کچھ نہیں لے سکتا تھا۔ وہ یمان کے دل پر حق رکھتی تھی۔ منہا اس کے ساتھ تھی، اپنے عالم بابا کے سامنے، کیا سب کے سامنے سرخرو ہوئی تھی۔ نور اسے دیکھتے اس کے سہارے گھومے اور اس کے سینے سے ٹکراتے رکی۔ صرف مجھے سوچو، میری فکر کرو لڑکی، مجھے یہ بٹوارا پسند نہیں ہے۔ یمان اسے سینے لگا کر دیکھ کر اس کا سر تھپاتا مسکرایا۔ حاضرین، ابھی آپ کے سامنے یہ نوجوان موجود ہیں، میرے بیٹے ہیں، یہ مہان حاکم سلطان، اور جلد ہی اپنی فرسٹ کزن سے نکاح کرنے والے ہیں، جو ان کے ساتھ کھڑی ہیں، تو ان کے لیے زوردار تالیاں ہو جائیں۔ ابھی وہ اس جگہ موجود تھے۔ مائک میں حاکم سلطان کی آواز سن کر ہنسنے لگے۔ نور اسے دور دھکیلتے داؤد کے پاس رکی جبکہ اینی اسے چھیڑنے لگی۔ حال کہکہوں اور تالیوں سے گونجتا ان سب کو داد دے رہا تھا۔ منہل نور کو مسکراتا دیکھ کر مطمئن ہوئی۔ یمان کا ساتھ کچھ درد تو کم کرے گا جن کا سبب میں یا میری ماں ہے۔ وہ سوچتے مری تو حاشر ان تک آتا دکھائی دیا۔ لیٹ ہو گیا؟ وہ اسی کے پاس رکی تو منہل نے مسکراتے سر ہاں میں ہلایا۔ چلو ماموں سے ملتی ہیں، میٹنگ تھی ابھی فری ہوا ہوں۔ منہل کو کندھے سے پکڑتے ساتھ لیے وہ آگے بڑھ گیا۔ مجھے نہیں پتا تھا یہ اتنا خوبصورت بھی ہو سکتا ہے۔ نور چاند کو دیکھتے ساحل کی طرف بھاگی تو یمان بھی ہاتھ پکڑے کوٹ گاڑی پہ رکھتے اس کے پیچھے چل دیا۔ اسی لیے تو یہاں لایا۔ یمان شرٹ کے بازو فولڈ کرتا اس کے برابر رکا۔ وہ ساحل پر چلتی ہوا کو آنکھیں بند کیے خود میں اتارنے لگی تھی جبکہ یمان ساتھ موجود پتھر پر بیٹھتا اسے دیکھنے لگا۔ تمہیں پسند ہے چاند؟ یمان نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے پوچھا۔ وہ ابھی بھی اسی میرون فراک میں تھی۔ ہاں، بال کھلے تھے اور میک اپ ہلکا ہلکا مٹ چکا تھا۔ وہ لاپرواہ باہیں کھولے فراک تک لہروں میں بھگو گئی تھی۔ نور نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ ہاں، چاند، بارش، دھند، اس کی خوشبو، سردی، اس میں چلنے والی ہوائیں، خزاں میں بکھرتے پتے، گرمیوں میں طلوع ہونے والا سورج، پھول، سب مجھے بہت پسند ہے۔ نور نے لہروں سے کھیلتے کہا۔ مجھے امید تھی میری نور کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ یمان بس اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک بات پوچھوں؟ نور نے نیچے بیٹھتے پانی کو ہاتھوں میں بھرتے کہا تو یمان بھی اس کے ساتھ جا بیٹھا۔ ایک لہر دونوں کو بھگو گئی جس پر نور ہنسنے لگی۔ کیا جاننا ہے؟ یمان نے اس کی کھنکھناتی ہنسی کو دل میں اتارتے پوچھا۔ تم کہتے تھے کہ مجھے کبھی نور کو سمجھ نہیں آیا کیسے پوچھے، سو وہ چپ کر گئی مگر یمان سوال سمجھ گیا۔ مجھے تم زبانی یاد ہو نورالعین، ایک ایک جملہ حفظ ہے مجھے، تمہاری ایک ایک ادا، خفگی، غصہ، اعتراف، چاہے وہ پہلی ملاقات میں مجھے دیکھ کر ٹھٹک جانا ہو، یا چاہے منہا سے جیلس ہونا، چاہے میرے لیے آفس آنا ہو یا تعویذ باندھنا۔ یمان سامنے چاند کو دیکھ کر بولا تھا جبکہ نور اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ مطلب؟ نور کی سرگوشی سنائی دی تو وہ سر جھکا گیا۔ میرے دل پر نقش ہونے والی پہلی اور آخری عورت اس وقت میرے ساتھ بیٹھے مجھے سن رہی ہے، وہ عورت جو اپنی حد جانتے ہوئے محبت کرنا اور نبھانا جانتی ہے، وہ عورت جو مجھ سے اعتراف کرتی ہے تو میں فخر سے تن جاتا ہوں، جو نمازوں میں میرے لیے دعا کرتی ہے نہ کہ مجھے مانگتی ہو، وہ مجبور عورت جو سہ جانے کے بعد مجھے دیکھ کر مسکرا رہی ہے۔ یمان نے مڑ کر اسے دیکھا تو سچ میں یمان کو ہی دیکھ رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے تم پر پیار کب آیا تھا مجھے؟ جب دوسری ملاقات پر تم خود کو آئینے میں دیکھ رہی تھی، تمہیں میرا عکس نظر آیا تھا اور میں تمہارے عکس پر رہ گیا۔ یمان اس کا ہاتھ تھامتے بتایا تو نور کو یاد آیا کہ وہ کسی ٹرانس میں اس تک گئی تھی اس دن۔ تم پر تب بھی پیار آیا تھا جب ہنا کے ساتھ جیل جانے کے لیے تم نے میرا 4 لاکھ کا نقصان کیا تھا۔ یمان نے اس توڑے گئے شیشے کی طرف اشارہ کیا۔ اور اس دن فخر ہوا تھا جب تم لارا کے لیے مجھ پر چلائی تھی۔ رشک ہوتا تھا اس عورت کو میری برائی کمی اپنے لیے تو قبول ہے مگر لوگوں میں پرفیکٹ دیکھنا چاہتی ہے۔ میرے وائن واپس رکھنے پر اسے پیار آئے۔ یمان ہاتھ میں پکڑے اس کے ہاتھ کو انگوٹھے سے سہلا رہا تھا۔ ایک آنسو نور کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گرا اور لہروں میں کہیں کھو گیا۔
مگر اسے مل گیا وہ جو اس کی قسمت تھا، اس کی دعاؤں کا حصہ تھا۔ کل اس نے ہاتھ جوڑ کر آزادی مانگی تھی، مگر آج وہ اس قفس میں مطمئن تھی۔ یمان اسے قید کر گیا تھا، کسی جن کی طرح وہ اسے قید کر گیا، اور اس قید میں وہ شکر ادا کر رہی تھی۔ مجھے میرے صبر کا صلہ مل گیا، اس نے یمان کو دیکھتے کہا تو یمان مسکرایا۔ اور مجھے میری دعاؤں کی قبولیت، یمان کہتے اس کے ہاتھ پر جھکتے اپنے لب رکھ دیے۔ چلو اٹھو، چل ہمیں اسی حصار میں رہنے کے بعد کھڑا ہوا اور اسے بھی اٹھایا۔ کہاں؟ نور اٹھ کر اس کے ساتھ چل پڑی۔ یمان اسے ذرا گہرے پانی میں لے آیا۔ پانی ان کے ٹخنوں تک آ رہا تھا۔ یمان اس کے سامنے رکھتے جیب سے کچھ نکالتے لگا۔ پرسوں یوں ہی مانگ لیا تمہیں، آج آفیشل۔ اتنا کہتے گھٹنوں کے پاس بیٹھ گیا، جبکہ نور اسے دیکھ کر کھلکھلا اٹھی۔ تو ڈیئر مس نورل اینڈ مارگریٹ، آپ کو یہ یمان حاکم بما سائفر اپنے تمام سیاہ و سفید قبول ہیں؟ فیصلہ سنانے سے پہلے خیال کرنا، بندہ آپ کے عشق میں گھٹنوں گھٹنوں غرق ہے۔ یمان شوخ انداز میں اس کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ بندہ تو مجھے قبول ہے، مگر بندے کا بریسلٹ واپس نہیں ملے گا، نور نے اس کی انگوٹھی کی طرف اشارہ کرتے کہا تھا۔ ایک بریسلٹ کیا، پورا پورا بندہ آپ کا۔ خیر، یمان نے وائٹ گولڈ کی ایک نفیس انگوٹھی اس کی انگلی میں پہناتے جواب دیا تو نور ہاتھ واپس کھینچتے انگوٹھی دیکھنے لگی، اور یمان وہیں بیٹھا اسے۔ میں اپنے آخری سانس تک اس چہرے کو دیکھنا چاہتا ہوں، اوروں کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ یمان نے اسے دیکھتے سوچا، جبکہ نور نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ گھر چلیں؟ نور نے اچانک فرمائش کی تو یمان حیران ہوا۔ ابھی؟ مطلب؟ یمان اس کے ساتھ یہاں رہنا چاہتا تھا، مگر نور کو چلنے کے لیے تیار کھڑا دیکھ کر مجھے اینی کو دکھانا ہے، نور نے مسکراتے انگوٹھی اس کے سامنے کی تو یمان نے گہرا سانس لیتے ساتھ چل دیا۔ کل ہم لنچ ساتھ کریں گے، یمان نے واپس جانے کی شرط بتائی تو نور نے مڑ کر اسے دیکھا۔ یقین نہیں آتا، یہ وہی یمان حاکم جو مجھے دیکھ کر منہ بناتا تھا۔ نور متاثر ہوتے بولتے گاڑی کی طرف بھاگ گئی، جبکہ یمان بھی تقریباً بھاگتا اس کے پیچھے چل دیا۔ I was shocked when she told me that she was going to get married. Literally, I was being worried. اذہان نے جارج کو دیکھا جو ساتھ بیٹھی منہا کو دیکھتے بتا رہا تھا۔ جارج کافی پیتے ساتھ ساتھ سارا قصہ سنا رہا تھا۔ آج گلبانو کو انوائٹ کرنے کے بعد جب وہ واپس آ رہی تھی کہ اسے جارج ہوٹل کے سامنے دکھائی دیا۔ But when she told me it's you, Riz, that was relief. جارج کو سنتے اذہان نے منہا کو دیکھا تو وہ پرسکون اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ Bro, take care of her. She faced a lot of things. جارج کافی کا مگ رکھتے کھڑا ہوا تو اذہان بھی اٹھا اس کے گلے ملا۔ She is my first and only priority. She is my love, my life. منہا کا ہاتھ پکڑتے اذہان نے کہا تو جارج مسکراتے وہ دوبارہ گلے لگا۔ I have to go. I have to be able to get flight. But you both have a visit there. I will wait for you. جارج جانے کو تیار تھا، ان دونوں سے ملتا وہ اذہان کے ساتھ باہر بڑھ گیا۔ منہا ان کے جاتے واپس صوفے پر بیٹھی۔ وہ اس وقت اپنے اور اذہان کے گھر میں موجود تھے۔ چند دنوں میں اذہان نے اسے جنت بنا دیا تھا۔ سب سے پرسکون وہ انڈور پلانٹس تھے۔ اس نے اس چھوٹے سے لاؤنج کو دیکھا جہاں ہر طرف فلاورز اور نان فلاورز پلانٹس تھے، اور ان پر لاؤنج میں سچے پھول۔ اس نے آگے بڑھ کر سامنے میز پر رکھے پھول اٹھائے اور اپنے ناک سے انہیں چھوا۔ مجھے لگا تھا تمہیں یہ پسند آئیں گے۔ وہ ان پھولوں میں مصروف تھی کہ دروازہ لاک کرتا اذہان اسے دیکھتا مسکراتا اس تک آیا۔ منہا نے پھول اس کے سامنے کیا جیسے بتا رہے ہو یہ بہت اچھا ہے۔ میں نے کہا پاگل سے کے ساتھ ایئرپورٹ تک چلتا ہوں، مگر وہ کہتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ رہو۔ اذہان چلتا اس تک آیا، اس کے ہاتھ سے پھول لیتا ساتھ بیٹھا۔ سفید پھول ہی کیوں؟ منہا نے پھولوں کی طرف اشارہ کرتے پوچھا تو اذہان کے بازو فولڈ کرتے ہاتھ رکے۔ پتہ نہیں، جب تم ذہن میں آتی ہو تو یہاں پھول سمجھ آتے ہیں۔ اذہان نے سامنے رکھے پھول اس کے سامنے رکھے۔ سفید پھول غروب ہوتا ہے سورج، لہروں کی بے ترتیب حرکت، تاریک ٹھنڈی رات، دھند، جنگل۔ جب میں ان سب کو دیکھتا ہوں مجھے منہا نظر آتی ہے، یہاں تک کہ خود کے عکس میں بھی تم دکھتی ہو۔ اذہان نے اس کی طرف مڑتا ہاتھ اس کے سامنے رکھا۔ منہا، میں نے فقط محبت کی تھی، وصل قسمت میں تھا، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، مگر تم سے دوری کا جواز بھی حق تھا، حق پر ہی تھا۔ منہا نے ہاتھ تھامتے اذہان کو دیکھا تو وہ بولتے بولتے رک گیا اور اپنا ماتھا اس کے ہاتھوں پر ٹکا دیا۔ ماضی بہت تلخ تھا، مگر اذہان، اس رات جنگل سے آج رات آپ کے ساتھ نے مجھے صرف سکون ہی دیا۔ مجھے سکون کو نہیں کھونا، مجھے فقط وہی محبت چاہیے۔ منہا نے ہمت کی تھی۔ اذہان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تو منہا آگے بڑھتے اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ میں ڈر گیا تھا آج صبح، میں مر گیا منہا۔ صرف ایک ہی بات یاد تھی، منہا کا عشق ہے۔ اگر یہ عشق میری محبت کھا گیا
اذہان نے سینے سے لگے اس کے وجود کو خود میں چھپاتے محسوس کیا۔ اذہان کی محبت میری نفرت تک کو نگل گیا، مجھے فقط محبت یاد رہ گئی، اپنا عشق تک بھول گیا۔ منہا اس کی شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں لیتے اسے بتا رہی تھی، جبکہ اذہان استحقاق اور اختیار کے زیر اثر منہا کے بے باک اظہار پر اسے مزید قریب کر گیا۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں نے اپنا اور فریحہ کا معاملہ رپٹ چھوڑ دیا۔ کیا صرف اذہان ہاشم کا ساتھ میری آخری سانس تک مجھے مل سکتا ہے؟ وہ اس کی ہو کر اسے اس سے مانگ رہی تھی، اور اس کی یہ ادا اذہان کا ایک بار اور مان بڑھا گئی۔ منہا اس کے جواب کا انتظار کرتے سر اٹھائے اسے دیکھ رہی تھی کہ اذہان نے جھک کر اس کی توڑی پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ اس کے اس اچانک وار پر وہ اس کے سینے میں چھپ گئی تھی۔ ساتھ بھی آپ مانگ رہی ہیں اور اسی محبت کے ہلکان میں بھی آپ ہی ہو رہی ہیں۔ اذہان اسے بائیں ہاتھ بھرتے ایک بار پھر ہونٹ اس کے بالوں کو رکھتا مسکرایا۔ بے باک ہو؟ منہا نے شکایت کی تو اذہان اس کی بات کو سنجیدہ لیتے ذرا سا جھکا۔ منہا کو اپنی گردن پر اس کی گرم سانسیں محسوس ہوئیں اور پھر ایک نرم لمس۔ وہ اس کی جان نکالنے پر تلا تھا۔ منہا احتجاج کرتی اسی میں پناہ لے رہی تھی۔ اس کی حیا پر وہ اسے دیتا صوفے سے ٹیک لگاتا ہانے لگا، جبکہ منہا آنکھیں میچ گئی۔ منہا نماز پڑھ کر باہر لان میں آئی۔ اس وقت اندھیرا چھٹ رہا تھا مگر باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ سب اپنے اپنے کمرے میں ہی موجود تھے۔ وہ شال کندھوں پر ٹکائے لان میں موجود کرسی پر آ بیٹھی۔ اس کی سوچ اور رلش نے ساری رات سونے نہیں دیا تھا۔ وہ ساری رات جاگتی رہی۔ عمران کا اپنانا، حاشر کی نرمی اسے اندر ہی اندر ختم کر رہی تھی، جبکہ دوسری طرف اپنی ماں کا سوچ سوچ کر وہ جل رہی تھی۔ اس نے ایک بار بھی کسی سے بات نہیں کی۔ معافی شرمندگی تو دور کی بات، نوال اور عالم مکمل خاموش تھے اور باقی سب اسے نظر انداز کر رہے تھے۔ فریحہ کل سے کمرے سے باہر نہیں آئی۔ رات کو اس نے کھانا بھجوایا تو وہ بھی واپس آ گیا۔ آپ کیوں اتنا شفاق ہو رہی ہیں؟ اتنا بے حسی تو کوئی بھی نہیں ہوتا۔ خیر، اب آپ سے بات کیا، مذاکرات کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ منہا نے آنکھیں بند کر کے کرسی سے ٹیک لگائی۔ مجھے اب تم سے خوف آنے لگا ہے۔ حاشر کی آواز سن کر وہ مسکرائی۔ حاشر کو ساتھ بیٹھتے محسوس کیا تو آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ شریفوں کا طریقہ نہیں اس وقت گھر آنا۔ منہا نے اسے دیکھتے کہا تو حاشر ہنسا۔ میں کون سا شریف ہوں؟ ویسے کیوں اس وقت ہوا کو آزمائش میں ڈال رکھا ہے؟ حاشر نے سگریٹ نکال کر سرگایا۔ تمہیں ذرا سی شرم نہیں آتی؟ سب سے کتراتے ہو اور میرے سامنے شراب سگریٹ سب چلتا ہے۔ منہا نے اس کی چوٹ کی تو وہ سگریٹ منہ میں رکھتے کندھے اچکا گیا۔ میری چھوڑو، تم بتاؤ تمہاری کیوں نیندیں اڑی ہوئی ہیں؟ حاشر نے کونیاں گھٹنوں پر ٹکاتے سگریٹ ہونٹوں میں دبایا۔ شاید اب نیند قسمت میں نہیں۔ منہل نے کندھے اچکائے۔ کیا ارادہ ہے؟ حاشر کے اگلے سوال پر منہل نے اسے دیکھا۔ نہ میں نے کوئی اندازہ لگایا نہ ہی کچھ سوچا، مگر وہ سکون سے بیٹھ جائیں یا ہار مان لے، یہ دل نہیں مانتا۔ منہل اپنے بریسلٹ کو چھیڑ رہی تھی۔ میں پاکستان واپس جا رہا ہوں۔ وہ پہلی بات ختم کیے اگلے بڑھا تو منہل کا ہاتھ ایک لمحے کے لیے پھر تھم گیا۔ اچھا، بہتر یہی ہے۔ وہ اس سے زیادہ مزید کچھ نہ بول سکی۔ بتانے کا مقصد ہے کہ میری بیوی میرے ساتھ جائے گی، میں ترکی میں نہیں رہوں گا اور تم میرے ساتھ رہو گی۔ فریحہ بیگم سمیت سب کو بتا دو۔ اتنا کہتے وہ کھڑا ہوا تو منہل نے ساکت ہوتے اسے دیکھا۔ میں آگے بڑھ رہا ہوں منہل، تمہیں پیچھے چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ حاشر اس کے تاثر پڑتا مسکرایا۔ سچ؟ مطلب مجھے طلاق نہیں؟ وہ مزید نہ بول پائی، اس کی آواز کپ کپ آ گئی۔ مجھ میں مزید کسی بے وقوفی کی ہمت نہیں، اور سچ کہوں تو خود غرض ہو رہا ہوں کہ تمہارا سہارا چاہتا ہوں۔ حاشر وہیں کہیں کہتا اس میں ایک رمق جگا گیا۔ وہ کھڑی ہوتی اس کے سامنے۔ مجھے واپس یہاں نہیں آنا۔ وہ مان گئی تھی۔ جو تم کہو گی۔ حاشر سگریٹ پھینکتا اسے اپنے پاؤں تلے مسل گیا۔ وعدہ؟ وہ مسکرائی۔ حاشر نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ سوچ کر مسکرا رہی تھی، اس کی آنکھیں مسکرا رہی تھیں۔ وہ جب خوش ہوتی تھی اس کا ہاتھ کانپتے تھے۔ حاشر کو یاد تھا، وہ تو اس بات پر حیران ہوا۔ وہ گہرا سانس لیتے ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ پکڑتے اس کے قریب ہوا۔ تم وعدہ کرو مجھے آزماؤ گی نہیں؟ حاشر نے خود کو ہی آزمایا۔ وعدہ نہیں، تنگ کروں گی، مجھے ان کے سامنے سے بچا لو۔ بار بار شرمندہ ہوتی ہوں کہ میں تلافی بھی نہیں کر سکتی۔ وہ حاشر کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھتے بولی، جبکہ حاشر نے گہرا سانس فضا کے سپرد کیا اور مسکرا دیا۔ فون چیخ چیخ کر بند ہوا مگر اگلے ہی لمحے دوبارہ بج اٹھا۔ اذہان نے بیزار ہو کر اپنا فون ٹٹولا اور ہاتھ لگتے بغیر دیکھے کال اٹینڈ کی۔ کہاں آگ لگ گئی ہے؟ اسے نیند میں ہی دوسری طرف موجود شخص کو آڑے ہاتھوں لیا۔ کاش لگا سکتی تو سب سے پہلے تمہیں لگاتی۔ اتنے کھرے کھرے جواب پر ہوش میں آیا۔ چند لمحوں میں آواز سمجھ آئی تو اٹھ بیٹھا۔ کیا یار تم کہاں سے آ گئی؟ اذہان بیزار ہوا تو نور ہنس دی۔ ویسے میرے صبر کی انتہا دیکھو، بہن کے فون سے تمہاری آواز بھی سننی پڑ رہی ہے اور پھر بھی مسکرا رہی ہوں۔
منہا کے ذکر ہوا تو اس نے فوراً اپنے دائیں جانب دیکھا تو وہ پری پیکر پوری استحقاق سے برابر سوتے پایا۔ اور مجھے دیکھو، صبح صبح بیوی کی آواز سننے کے بجائے سالی کی آواز سننی پڑ رہی ہے۔ اذہان لفظ سالی پر زور دیتا منہا کی طرف کھسکا۔ خیر، اب چاہے تم جس مرضی دیوار میں سر پٹخ لو، بدل نہیں سکتے۔ نور کی شوخی آواز پر وہ خود بھی ہنس دیا۔ منہا کی پیشانی سے بال کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے ہٹاتے مسکرایا۔ کوئی نہیں، اس کے لیے تو عذاب قبول، تم کیا چیز ہو؟ نور کو جواب دیتے وہ ہاتھ ہٹا گیا کیونکہ منہا نیند میں کسمسائی تھی۔ اب یہ بتاؤ صبح صبح کون سی غلطی کر دی میں نے جو یوں سزا مل رہی ہے؟ اذہان مزید سست ہوا تھا۔ خیر، صبح صبح دل تو میرا بھی بیزار ہوا ہے تم سے بات کر کے، مگر ہمارے یہاں رسم ہے کہ نئے جوڑے کا پہلا ناشتہ لڑکی والے کی طرف سے جاتا ہے، اور یہاں ترکی میں سب بزرگوں کے ساتھ ناشتہ کرتے ہیں۔ تو اس کا باہم حل یہ نکالا کہ ہم سب، مطلب ہاشم دادا اور آپ لوگ، ہمارے ہاں ناشتہ کریں گے۔ تو ٹھیک 1 گھنٹے بعد میری بہن کے ساتھ تشریف لائیں تاکہ ایک ہی بار میں صحیح آپ کو اپنی خدمت شرف بخشا جائے۔ نور اتنا کہتے جواب کا انتظار کیے بغیر فون بند کر گئی، جبکہ اذہان کوہنی کے بل بیٹھتا اپنی بیوی کو دیکھنے لگا۔ چند لمحے بعد اذہان نے آگے بڑھ کر اس کا کندھا تھپتھپایا۔ بیگم، اذہان نے تھپتھپاتے دھیمی آواز میں پکارا مگر کوئی اثر نہ ہوا۔ اذہان مزید قریب ہوتا اس کا گال تھپتھپاتے بولا، چاند قربان اٹھ جائیں، آپ کی بہن کا پیغام ہے۔ اس بار منہا کے وجود میں ہلکی سی جنبش ہوئی، وہ اسے بازو میں بھر گیا۔ کیوں؟ پہلے گال پر لمس اور نرم گرفت میں آتے منہا نے مدھم سی آنکھیں کھول کر اذہان کو دیکھا، جبکہ اذہان جواب کی بجائے ایک اور لمس کی اس کی پیشانی پر چھوڑ گیا۔ منہا اس پر مسکرائی، دوبارہ سینے پر سر رکھ کر آنکھیں موند گئی، جبکہ اذہان بھی بیڈ سے ٹیک لگا گیا۔ نور صاحبہ کا حکم ہے کہ ناشتہ سب مل کر کریں گے تمہارے ماموں کے گھر۔ اذہان نے اس کے بال سہلاتے اسے بتایا تو منہا نے کچھ سوچتے سر اٹھا کر اذہان کو دیکھا۔ اذہان اس کی سوالیہ نگاہیں فوراً پڑ گیا۔ پتہ ہے بیگم، شیر کی حکومت صرف تب تک رہتی ہے جب تک باقی جانور اس سے ڈرتے ہیں۔ یہی حال اب فریحہ بیگم کا ہے، اب کوئی ان سے نہیں ڈرتا اور ڈر ختم سمجھو۔ قصہ ختم۔ جب تم سب رپٹ چھوڑ دو گی تو پھر کیوں اتنا ڈر رہی ہو؟ ان کا فیصلہ اول قسمت کرے گی، وہ تمہارے ماموں کا گھر ہے، جہاں وہ اب کوئی اہمیت نہیں رکھتی تو جانو قربان، اب صرف اپنی زندگی جیو، نور اور رینی کے ساتھ خوش رہو، دادا کے ساتھ وقت گزارو اور اپنے شوہر پر رحم کرو۔ اذہان اسے سمجھاتا آخر میں ذرا شوق ہوا۔ آخری جملے پر منہا نے منہ بسورتے اسے دیکھا۔ کیا مطلب رحم؟ اذہان ہاشم سلطان، میں نے کب تنگ کیا تمہیں؟ وہ ببھری تو اذہان اس کے گرد گرفت مضبوط کر گیا۔ جناب، ایک تو صبح صبح سرخ آنکھیں لیے مجھے گھور رہے ہیں، بڑے حق سے میرے سینے پر سر رکھے ہوئے مجھ پر امتحان بنی ہوئی ہیں، اس پر میری محبت، میں کہاں جاؤں؟ اذہان اس کے بالوں کو سہلاتا اسے بتاتا پرسکون کر گیا۔ آپ صبر کریں اور پھر تیار ہوں۔ منہا اٹھ کر بیٹھی تو اذہان نے اسے پکڑ کر واپس سینے پر گرایا۔ وہ اس اچانک حملے پر سنبھل نہ پائی، اذہان کے بازو کی گرفت پھر مضبوط محسوس کی۔ سکون کرو، ویسے بھی پاکستانی سے دیر سے جانے کو اپنا فرض سمجھتے ہیں، چکھنے دو ان کو ان کی دوائی کا مزہ۔ اذہان اس کے بال سہلاتا ایک بار پھر آنکھیں مچ گئے، جبکہ منہا پرسکون وہیں لیٹی رہی۔ منہا اور نیلم ٹیبل لگانے میں مصروف تھی جب نور اور اینی ہاتھ میں پھولوں کا ڈھیر اٹھائے وہاں پر آئیں۔ اتنے پھول کہاں سے مل گئے؟ خرید تو تم سکتی نہیں۔ منہا نے پلیٹیں لگاتے رکی، جبکہ نیلم منہ کھولے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ یمان بھائی سے کہا تھا، انہوں نے بھجوائے، اینی نے پھول کرسیوں پر رکھتے بتایا، جبکہ نور گلدان اٹھائے اس میں لگانے لگی۔ بات ہو گئی ان دونوں سے؟ منہل نے آگے بڑھتے پھول ان کے ہاتھ سے لیتے دوسرا گلدان پکڑا۔ صبح صبح اس آدم بیزار کی آواز سنی ہے؟ منہل کے جواب پر نور نے ناک چڑھاتے بتایا، مگر اگلے ہی لمحے نظر فریحہ پر ٹھہری جو سیڑھیاں اترتی اسے دیکھ کر رکی۔ نور جیسے سکتے میں چلی گئی، وہ اس عورت کو اس وقت تو بالکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ منہا کی شادی تک پتھر رکھے بیٹھی تھی۔ منہا کے لیے حلوہ بنوایا، منہا نے فوراً ماں کے سامنے آتے اسے پکارا تو وہ چونک کر مڑی۔ سوجی کا؟ نور نے ایک گہرا سانس لیتے خود کو نارمل کیا، جس پر منہل نے ہاں میں سر ہلایا۔ لڑکیوں، وہ دونوں آنے والے ہیں اور ہاشم ماموں بھی۔ کیا کر رہی ہو اتنی دیر سے؟ نوال ہاتھ میں فروٹ سیلڈ لیے رکی تو لڑکیوں کو دیکھ کر شروع ہوئی۔ اذہان ہاشم، وہ وقت پر آ بھی جاتا مگر انوائٹ میں نے کیا، اب تو دیکھ لینا۔ نور کہہ دی اندر کچن کی طرف بڑھی، فریحہ کو نظر انداز کرتی وہ اندر پڑی، جبکہ فریحہ ایک مطمئن مسکراہٹ دیتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ سب تیار ہے؟ نور کے پیچھے پیچھے منہل بھی کچن میں آئی تو خانسامہ مسکراتی ان تک آئی۔ باجی سب تیار ہے، یہ دیکھیں حلوہ۔ خانسامہ نور کو دوسری طرف لے گئی۔ منہل اسے دیکھتے طرف سے گلاس اٹھا کر جوس پینے لگی۔ لڑکی، یہ ہماری ایجم نے بڑی محنت سے منہا کے لیے تیار کیا جو آپ پی چکی ہیں۔ نیلم نے منہل کو چھیڑا تو وہ دونوں پھر مڑی۔ کوئی بات نہیں باجی، میں دلہن کے لیے اور بنا لوں گی۔
एजम मुस्कुराई, दोबारा सेब निकाल लाई तो मिन्हा कंधे उचकाते बाकी भी पी गई। नूर, दादा आए हैं, इतनी सारी चॉकलेट। और एनी उछलती किचन में और इनका हाथ पकड़ती उसे बाहर ले गई, जबकि मिन्हा और नीलम भी साथ चल दी। नूर और एनी हाशिम साहब तक आए, जो कि बुराक के साथ लाउंज में दाखिल हुए थे। नूर भाभी, बकलावा बनाकर लाया हूँ, और एनी आपके लिए केक भी। बुराक ने ट्रे इसके सामने किए तो नूर से A1 का इशारा करती उसे दाद देती हाशिम साहब के सीने से जा लगी। मेरी जान। हाशिम साहब इसकी मुस्कुराहट पर कुर्बान हुए। वो पुरसकून थे, इसलिए वो भी जान गए थे। कसम से बाबा, आपके आगे हमारी कोई औकात ही नहीं। अभी वो सबसे मिल ही रहे थे कि हाकिम साहब की आवाज़ पर मुड़े। आलम ने आगे बढ़ते उसे खुशामदीद कहा, जबकि बहार को देखकर नवाल भी मुस्कुराते आगे बढ़ी। इमरान बाबा नहीं आए? मिनहल ने बहार से मिलते पूछा तो वो मुस्कुराई। बच्चे, आपकी इमरान बाबा को मीटिंग कॉल आ गई, इसलिए। मिनहल बहार के जवाब से मुतमईन होते एक तरफ हुई। नूर और एनी सबसे मिलने में मसरूफ़ थी, जबकि नीलम और मिनहल सबके लिए जूस लाई। अस्सलाम वालेकुम। अजहान की आवाज़ सुनते नूर उसे छोड़कर मिन्हा के गले जा लगी। लड़की सकून से क्यों मेरी बेगम ज़ख्मी करनी है? अजहान उसे छेड़ता मिन्हा का हाथ पकड़ता दादा के सामने झुका। हाशिम साहब खड़े हुए उसे गले लगाया। मिन्हा से मिले, जेब से नफीस सा बॉक्स निकाल कर उसके सामने किया। मिन्हा ने उन्हें देखा तो वो मुस्कुराता इसे दोबारा गले लगा गए। बॉक्स खोला तो इसमें सिल्वर जिल्द वाली खूबसूरत कुरान मजीद था। मिन्हा ने इसे चूमते आंखों से लगाया। हाशिम साहब की ममनून हुई। अल्लाह आबाद रखे। हाशिम साहब से दुआ लेते अजहान उसे हाकिम और आलिम साहब के सामने ले आया। इनसे तो मिले तो हाकिम साहब ने एक वेलवेट केस मिन्हा के सामने किया। मिन्हा समझ गई कि यह रस्म है, बड़े हक से क्या लेते। वो हाकिम साहब से मिले। आलम साहब ने भी मिन्हा को एक बॉक्स दिया। मिन्हा ने इस बार तोहफे मुड़कर नूर को देखा, जिस पर सब हंस दिए थे। लड़की, अल्लाह तुम्हें तुम्हारी बहन को आबाद रखे, हर मुराद पूरी हो। नवाल को इसकी मासूम हरकत पर मनाहिल याद आई तो आगे बढ़कर दोनों को गले लगा दिया। मेरा गिफ्ट। मिन्हा ने नवाल से खुद मांग लिया, जिस पर नवाल ने मुस्कुराते नीलम को इशारा किया। मैं उम्रे पे गई तो सबके लिए अबाया लेकर आई थी मदीना से। ये तुम्हारा, मैंने मनाहिल की निस्बत से लिया था। मोला ने एक खूबसूरत गहरा सब्ज रंग अबाया उसे दिया और वो उसे भी सीने से लगा गई। पता है, हम भी एक हफ्ते बाद उम्रे पर जा रहे हैं, अजहान ने वादा किया है। मिन्हा ने खुश होते बताया तो हाशिम साहब ने फ़ख्र से अपने पोते को देखा। बाहर ने भी मिलते दुआएं देते एक वाइट गोल्ड सेट दिया था। मिन्हा सबसे मिलते अपने तोहफे लेते अजहान के साथ सोफे पर बैठी। एनी और नूर उसके साथ बैठी तोहफे देखने में मसरूफ़ थी। आपकी फुफ्फो चली गई? मिन्हा ने नवाल से पूछा तो नवाल ने जवाब में शुक्रिया का इशारा किया, जिस पर वो हंस दी। दुल्हन, ये आपके लिए। मिन्हा सबके साथ बातों में मसरूफ़ थी कि खानसामा एजम ने एक सजे ट्रे में जूस का गिलास रख दिया। उसे सवाली नज़रों से बहार और नवाल को देखा तो उन्होंने हाँ में इशारा किया। यहाँ हो एजम। मिन्हा ने गिलास उठाया तो नवाल ने एजम को पुकारा। वो खुश खुश इन तक गए। नवाल ने एक सुर्ख वेलवेट पोटली उसे दी, जिससे लेती वो खुश होती वापस किचन में चल दी। मिन्हा जूस पीने लगी। आधा गिलास पिया तो बाकी अजहान ने उसके हाथ से लेता पी गया। मिन्हल भी एक बैग लिए उस तक आई तो मिन्हा ने उसके लिए जगह बनाई। ये तुम्हारे लिए मिन्हा, हमेशा खुश रहो, मेरे भाई का सुकून बनो, तुम्हें कोई गम ना आए। मिन्हल ने उसे गले मिलते दुआ दी तो अजहान भी अपनी बहन को सीने से लगा लिया। मिन्हल, ठीक हो? इतनी ठंडी क्यों पड़ रही हो? अजहान ने चौंकते इसका माथा चेक किया तो मिन्हल लापरवाही से मुस्कुराई। बस बीपी थोड़ा लो है, रात सोई नहीं ना, मैं पानी पी कर आती हूँ। मिन्हा का सीना खुद चला था, सो वो उठी मगर सर चकरा गया। ठीक हो? नूर ने भी पूछा। मिन्हल ने इसका गात पिचारते हाँ में सर हिलाया और किचन की तरफ बढ़ी। बाकी सब ने भी उसे देखा। मिन्हल चंद कदम चलने के बाद रुक गई। इसका सीना और गला जलने लगा था, मानो कोई आग लगी हो। उसने सीने को सहलाते आगे बढ़ने की कोशिश की, मगर किस्मत, वो चक्कर आ गई। होंठों पर नमी महसूस तो हाथ लगाकर देखा। हाथ सुर्ख था, उसके नाक से खून बह रहा था। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और तकलीफ बढ़ गई। थोड़ी हिम्मत करते उसने साथ मेज़ को पकड़ना चाहा, मगर हाथ फिसला और वह ज़मीन पर जा गिरी। मेज़ की रखा गुलदान हाथ भी लगते साथ ही गिरा और टूटकर सबकी तवज्जो ले गया। मिन्हल, उसे गिरा देखा तकरीबन सब इसका नाम पुकारते इसके पीछे लपके। आलिम साहब ने पकड़कर उसे गोद में लेता सीधा किया तो नाक से खून बहता देखा वो घबरा गए। मिन्हल, एनी और नून आगे बढ़े इसका काल थपथपाते उसे होश दिलाने लगी। ये पानी। नीलम ने जल्दी से पानी का गिलास आगे बढ़ा और साथ बैठी। अंकल चले, अस्पताल चलते। अजहान जो गाड़ी से वापस आया था मनाहिल की तरफ बढ़ा। मिन्हल को बैठने की कोशिश की तो वो खांसने लगी और खून आने लगा।
نور نے سر کر اس کے گلے لگایا جبکہ اینی بھی رو دی۔ نوال تو کسی انہونی کا احساس ہوتے ہی سر پکڑ کر بیٹھ گئی، جبکہ بہار ہاشم صاحب کو تھامے کھڑی تھی جو منہل کی حالت دیکھ کر بمشکل کھڑے تھے۔ کیا ہوا ہے؟ فریحہ کو ملازم کی اطلاع پر نیچے آئی منہل کو دیکھ کر اس کی طرف بھاگی۔ منہا نے آگے بڑھ کر نور کو اس سے الگ کیا۔ اذہان نے منہل کا اٹھایا۔ فریحہ نے منہل کی حالت دیکھی تو ٹھٹکی۔ اس نے فوراً منہا کو دیکھا تو وہ نور اور رینی کو سنبھالے کھڑی تھی۔ وہ ٹھیک تھی۔ اس نے مڑ کر منہل کو دیکھا جسے اذہان اور رانا لے گئے تھے۔ وہ کیوں؟ تم کیوں نہیں؟ یہ حالت تو تمہاری ہونی چاہیے تھی۔ فریحہ کی آواز پر وہاں موجود لوگ ٹھٹکے۔ ہاشم صاحب نے فریحہ کو دیکھا جو منہا کو دیکھ رہی تھی۔ وہ زہر تمہارے لیا تھا، اس نے کیسے پیا؟ وہ چلاتی منہا پر چڑھ دوڑی مگر نوال نے ہاتھ سے پکڑا، اسے واپس کھینچا، اسے اپنے سامنے کیا۔ کیا کہا تم نے؟ نوال سمجھ نہیں پائی کہ وہ کہنا کیا چاہ رہی تھی۔ اسے مرنا تھا۔ میری منہل کیوں لہو لہان ہے؟ زہر اس کے لیے تھا۔ فریحہ واپس مڑی، اس پر چلائی مگر نوال نے اسے کندھے سے موڑتے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ نور فریحہ کی بات سن کر منہا کا سر سینے سے لگا گئی، جبکہ ہاشم صاحب فریحہ کی بات برداشت نہ کر پائے اور وہ ہوش کھو بیٹھے۔ بابا! بہار کے چلانے پر وہ سب ان تک دوڑے۔ حاکم نے اپنے باپ کو سنبھالتے صوفے پر بٹھایا۔ دادا، دادا نہیں! نور ان کا چہرہ تھپ تھپاتے روتی ہوئی ہوش دلانے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ منہا بے بت بنی اس عورت کو دیکھ رہی تھی جو نفرت کے اس مقام تک آ پہنچی تھی۔ نور گاڑی نکالو۔ حاکم صاحب نے اپنی گاڑی کی چابی کی اس کی طرف بڑھائی تو وہ پریشان ہو گئی۔ اسے ڈرائیونگ نہیں آتی، نوال بتاتی دوبارہ ہاشم کی طرف متوجہ ہوئی۔ منہا نے سنا تو ہوش میں آتی ان تک آئی اور چابیاں لے کر باہر بھاگی۔ حاکم صاحب اپنے بابا کو کندھے سے سنبھالتے نور اور اینی کی مدد کرنے کو باہر کو نکلے۔ نوال نے مڑ کر فریحہ کو دیکھا جو وہیں زمین پر بیٹھی بڑبڑائی جا رہی تھی۔ نیلم، بھائی کو کال کرو اور اسے بتاؤ فریحہ میرے بیٹوں کے بعد مناہل کی اولاد کی نفرت میں اپنی بیٹی بھی کھا گئی۔ نوال اس کی طرف بڑھتی بولی تو فریحہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اسے کچھ نہیں ہوگا۔ فریحہ کسی پاگل کی طرح چلائی تو نوال کا دل چاہا کہ اس کا چہرہ نوچ ڈالے۔ دل جل رہا ہے منہل کو اس حال میں دیکھ کر، مگر فریحہ یہ مکافات ہے جو تم نے دیا وہ لوٹ کر تم تک آیا۔ مارنے چلی تھی نا منہا کو، مگر دیکھو تم اپنی ہی بیٹی کھا گئی۔ نوال اس کے سامنے بیٹھی تو فریحہ نے قہر آلود نظروں سے اسے دیکھا۔ اسے کچھ نہیں ہوگا، مگر تم سب کو جان سے ضرور مار دوں گی۔ فریحہ کو شرمندگی پھر بھی نہیں ہوئی۔ نیلم نے ماں کو کندھے سے پکڑا۔ کاش فریحہ میرے بس میں ہوتا، میں یہیں کہ یہیں تمہیں آگ لگا دیتی، مگر قسمت۔ نوال رو دی۔ اس کے بیٹے کا گھر داؤ پر لگ گیا تھا۔ وہ حاشر کو منہل سے جڑتا دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ اب وہی منہل موت کی دہلیز پر جا رکی۔ میری بیٹی کو کچھ نہیں ہوگا، ہاں اسے کچھ نہیں ہوگا، مناہل کی بیٹیاں مریں گی۔ فریحہ بڑبڑاتی اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف چل دی، جبکہ نوال وہیں سر پکڑ کر بیٹھی رہ گئی۔ ہاشم صاحب کو ڈاکٹر چیک اپ کر رہے تھے۔ حاکم صاحب پریشان ایمرجنسی روم کے باہر رکے کھڑے تھے۔ نور نے منہا کو دیکھا جو بت بنے بیٹھی تھی۔ بہار اس کے ساتھ بیٹھی دعائیں کر رہی تھی۔ وہ اینی کو اشارہ کرتی آگے بڑھی اور دوسرے وارڈ کی طرف بڑھی۔ اذہان پر نظر پڑتے وہ اس تک آئی۔ تم لوگ یہاں؟ اذہان حیران ہوئی۔ دادا، وہ ٹھیک نہیں۔ نور نے ان کے کمرے کی طرف اشارہ کرتے بتایا تو اذہان سب چھوڑ کر اس طرف بھاگا۔ کیا ہوا ہے؟ وہ حاکم تک آتا گھبرا گیا۔ اتنے میں ڈاکٹر بھی آیا۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، بی پی ہائی تھا، اب کنٹرول میں، تھوڑی دیر تک جاگ جائیں گے۔ ڈاکٹر انہیں تسلی دیتا آگے بڑھا تو اذہان حاکم صاحب کے گلے جا لگا۔ منہا اذہان کی آواز پر چکنا ہوئی تو اذہان اس تک آیا۔ ڈاکٹرز دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہو جائے گی۔ اذہان اس کے سامنے بیٹھا اسے تسلی دینے لگا تو منہا رو دی۔ وہ میرے لیے تھا اذہان، وہ میری تکلیف اپنے سر لے گئی۔ منہا سہارا ملتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اذہان نے اسے گلے لگاتے الجھن میں حاکم صاحب کو دیکھا تو وہ سر جھکا گئے۔ بہار بھی منہ موڑ گئی۔ نہیں منہا کچھ جان، وہ منہا کی طرف متوجہ ہوئے اسے تسلی دینے لگا۔ نور اینی آتے ہی اپنے بابا کے گلے لگی جو بکھرے بیٹھے تھے۔ براق نے پانی کا گلاس نور کی جانب بڑھتے اس کی طرف اشارہ کیا تو نور گلاس لیے ان کی طرف بڑھایا۔ بابا تھوڑا سا، اس اینی کے کہنے پر اس نے ایک گھونٹ لیا مگر وہ بھی حلق چیرتا محسوس ہوا۔ وہ دونوں تو انہیں یہ بھی نہیں بتا پائے کہ فریحہ نے یہ حال کیا اپنی ہی بیٹی کا۔ ماموں کہاں ہے؟ کیا ہوا ہے اسے؟ وہ تینوں اسی الجھن میں تھے کہ حاشر سوال لیا ان کے سامنے رکا۔ میری ماں، وہ زہر انڈیل گئی منہا کو، رب نے بچا لیا، مگر آپو۔ حاشر کو دیکھ کر اینی روتی اس کے گلے جا لگی۔ عالم اور حاشر کو تو جیسے اینی نے حقیقت میں لاپٹخا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر حاشر کے گلے لگے روتی اینی کو۔ وہ کچھ پوچھے، یہ کہہ نہیں پائے۔ وہ ٹھیک ہے؟
ڈاکٹر کے باہر آتے نور اٹھ کر ان کی طرف آئے جس پر وہ سر جھکا گئے۔ معافی چاہتے ہیں، زہر مریضہ کو اندر تک جلا چکا ہے، پہلی بار ایسا ہوا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے ان کے گردے اور جگر بری طرح متاثر ہیں، ہم تو ناک سے بہتا خون بھی نہیں روک پائے۔ ڈاکٹر نے صاحب کو اس سے کام لیا۔ نہیں، آپ نے مجھے ٹھیک کر دیا تھا، اسے بھی کر دیں؟ نور نے روتے منت کی، جبکہ حاشر اور اینی کو تو کوئی نکال گیا ہو۔ دیکھیں بیٹا، آپ کو کلوروفل سے الرجی تھی، مگر زہر ہے، مریضہ کا 80% جسم مفلوج ہو چکا ہے۔ بہتر ہے کہ حاشر صاحب کو بلا لیں، وہ بار بار انہیں پکار رہی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب معذرت کرتے مزید بولے، جبکہ حاشر نے اپنے ماموں کو شکایتی نظروں سے دیکھا۔ نور واپس اپنی جگہ جا بیٹھی۔ میں حاشر کو اتنی تکلیف شاید نور سے دستبردار ہوتے ہوئے نہیں ہوئی جتنی یہ 2 لفظ کہتے ہوئے ہوئی۔ آپ ان سے مل لیں، ڈاکٹر نے حاشر کو دیکھتے کہا تو حاشر کا دل چاہا وہ مر جائے۔ اینی کو خود سے علیحدہ کرتا وہ دیوار سے جا لگا۔ معاف کیجیے گا مگر عالمگیر صاحب، آپ کا کسی بھی قسم کے حالات کے لیے تیار رہنا ہے، ڈاکٹر صاحب کہتے آگے بڑھ گئے، باقی سب پتھر ہو گئے۔ کافی دیر ہمت جمع کر کے حاشر نے کمرے میں قدم رکھا تو سامنے وہ بیڈ پر ٹیوبس اور تاروں میں جگڑی ہوئی تھی۔ اس کا رنگ سفید پڑ چکا تھا، مانو کسی نے جسم سے سارا خون نکال لیا ہو۔ حاشر نے منہ پر ہاتھ پھیرتے قدم بڑھائے اور اس کے قریب جا رکے۔ اس کی آنکھیں کپ کپا رہی تھیں، وہ ہوش میں تھی مگر تکلیف کی وجہ سے حواس بحال نہیں ہوئے تھے۔ حاشر نے بہت ہمت سے کام لیا، لیتے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا تو مانو ہاتھ جل گیا، وہ بخار سے تپ رہی تھی۔ ان کا آدھا جسم مفلوج ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر کی بات یاد آئی تو صبر اور برداشت کھو گیا۔ اپنی پیشانی اس کی جلتی پیشانی پر رکھتا وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ اس کا وجود کانپنے لگا، شاید وہ سمجھ گیا تھا کہ اب آگے کیا ہوگا۔ منہل نے لمس محسوس کرتے کوشش کی مگر پکار نہ سکی۔ اپنے چہرے پر نمی محسوس کرتے وہ بے چین ہوئی مگر اسے چھونے کے لیے ہاتھ تک نہ ہلا سکی۔ وہ بھی رو دی۔ حاشر نے ایک مدھم سے سسکی پر اس سر اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ آنسو پوچھتا اس کے سامنے آیا۔ یوں نہ کرو منہل، ایسی سزا نہیں، بہت تکلیف دے رہی ہو، اسے منہل کے آنسو پوچھتے دھیمی آواز میں کہا تو منہل بہت کوشش کے بعد ذرا سی آنکھیں کھول پائی۔ اس نے حاشر کو دیکھا مگر بول نہیں پائی۔ میرا دل جلا گیا تھا، وہ ٹھیک تھا۔ منہل، یوں نہ کرو، روح جلا رہی ہو یار، میں نے وعدہ بھی کیا تھا نا، پھر کیوں قسم کھاتا رہوں؟ منہل، میں تمہارے سامنے قسم کھاتا ہوں، میں تمہارا، میری سوچ، میرا وجود، میری محبت بھی سب تمہارا، بس یہ نہیں کروں۔ وہ شکایت کرتا، اعتراف کرتا، قسم کھاتا، اس کا ہاتھ تھام کر ایک بار پھر رو دیا۔ منہل کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ وہ جو سننے کے لیے اس نے 27 سال لگا دیا، اس نے سنا بھی تو کب، جب وقت ختم ہو گیا تھا۔ وہ اپنے وجود کو ٹھنڈا پڑتا وہ محسوس کر رہی تھی۔ حاشر روتا پیشانی اس کے ہاتھ سے ٹکاتا سسکنے لگا۔ منہل اس کے آنسو اپنے ہاتھ پر محسوس کرتی بے چین ہوئی تھی مگر کچھ کر نہ پائی۔ اسے اپنے وجود میں عجیب سنسنی محسوس ہوئی۔ وہ حاشر کا نام پکارنا چاہتی تھی مگر بول نہ پائی۔ اس کے وجود میں بے چین محسوس کر کے حاشر نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور ہاتھ چھوڑا، دور ہوا۔ اسے منہل کے ہونٹوں پر ایک بے ضرر مسکراہٹ دیکھی اور پھر وہ آنکھیں بند کر گئی۔ بیب کی آواز پر وہ منہل کے قریب آیا۔ ہمت کرتے اس کا چہرہ تھپتھپایا مگر کوئی رد عمل نہیں۔ مانیٹر دیکھا تو اس لائن سیدھی دیکھ کر اس نے سینہ مسلا۔ نہیں، ایک حقیر سی نہ، مگر کوئی فائدہ نہیں۔ وہ وہیں کھڑا رہ گیا۔ بیب کی آواز سن کر نرس کا آئی، اسے خبر نہیں ہوئی۔ نرس نے اسے باہر جانے کا کہا، وہ باہر نکلتا سامنے دیوار سے جا لگا۔ ہلچل دیکھ نور اور رانی آگے بڑھی مگر نرس نے روک دیا۔ چند لمحے اسی ہنگامے میں گزرے۔ منہا اور اذہان بھی ان تک آئے۔ انکل، اذہان بھی افراتفری دیکھ کر گھبرا گیا جبکہ عالم صاحب نے سامنے اشارہ کرتے اس کے کندھے کا سہارا لے لیا۔ مزید چند منٹ بھی محشر رہا اور پھر سب ساکن۔ ڈاکٹر باہر آئے۔ نرس ان کے پاس سے گزرتی باہر نکل گئی۔ نور نے آگے بڑھ کر دیکھا، وہ منہا کا چہرہ چادر سے ڈھانپ چکے تھے۔ ڈاکٹر عالم صاحب کا کندھا تھپتھپاتے وہاں سے چلا گیا۔ نور کو اپنے کانوں میں سنسناہٹ محسوس ہوئی۔ اسے مڑ کر حاشر کو دیکھا، وہ سر پکڑ کر وہیں زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ اینی کو دیکھا تو وہ منہا کے گلے رو دی تھی۔ وہ پلٹی اور خاموشی سے بینچ پر جا بیٹھی۔ بہار اور حاکم صاحب ہاشم صاحب کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے تھے جب یمان ان تک آیا۔ بغیر کچھ کہے شیشے کے پار دیکھا۔ کچھ تسلی ہوئی تو واپس آئے۔ وہ ٹھیک ہے، تم دعا کرو سب ٹھیک ہو۔ حاکم صاحب اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے بولے تو یمان پزل ہوا۔ اتنے میں خیام پریشان ان تک آیا۔ باس، خیام ان دونوں کو دیکھ کر خاموش ہو گیا جبکہ بہار بھی اٹھ کر ان تک آئے۔ منہل، ان کی ڈیتھ، خیام نے 3 بار جملہ جوڑا مگر پھر بھی مکمل نہ کر پایا۔ بہار سنتے منہ کو ہاتھ رکھتی سسکیاں دبا گئی جبکہ یمان نے بے یقینی سے حاکم صاحب کو دیکھا۔ بابا، اسے پوچھا مگر کوئی جواب نہ ملنے پر وہ بہار کی طرف مڑا۔ چچی کیا ہوا؟
یمان گھبرا گیا تھا، پھر اچانک نور یاد آئی۔ نور، خیام وہ ٹھیک ہے؟ کہاں ہے؟ باہر سے نظریں ہٹاتے اس نے فوراً پوچھا۔ کاش وہ میری بیٹی ہوتی۔ آج شکوہ ہے مجھے اولاد کیوں نہیں دی، اور فریحہ جو قابل نہیں اسے ایک نہیں دو جانوں سے نواز دیا۔ باہر کا گلہ سن کر حاکم کو بھی احساس ہوا وہ عورت اس نعمت کے قابل ہی نہیں تھی۔ خیام کا ہاشم صاحب کے ساتھ چھوڑتے وہ سیکنڈ فلور کی طرف بڑھے۔ یمان کو کوریڈور پہنچا تو صرف نور، حاشر، منہا بیٹھے وہاں تھے۔ اذہان کو وہ ڈاکٹر کے ساتھ دیکھ چکا تھا مگر ہمت نہیں ہوئی، اور رہی بات عینی اور عالم کی تو ان سے سامنا بھی یمان کے لیے مشکل تھا۔ یمان ہمت کرتے ان کی طرف بڑھا، رک کر اس نے حاشر کو دیکھا جو دیوار کے ساتھ سر جھکائے کھڑا تھا۔ چہرے کی سرخی اس پر گزری روداد بتا رہی تھی۔ وہ گہری سانس لیتا نور کے ساتھ بیٹھا، وہ اپنے ہاتھ مضبوطی سے جکڑے انہی پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ یمان نے ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھوں پر ہاتھ رکھتے سہلایا۔ اس کی موجودگی کو محسوس کرتے نور کے ہاتھ کو گرفت نرم پڑی۔ وہ ایک آنسو یمان کے ہاتھ پر گرا۔ منہا نے سر اٹھا کر اپنی بہن کو دیکھا تو نور بغیر آواز اب رو رہی تھی۔ یمان نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگایا، اور اس وقت نور کا صبر ٹوٹ گیا تو بغیر کسی کی پرواہ کیے یمان کے سینے پر سر رکھتی رو دی۔ وہ صرف منہا کو نہیں، ہر اس تکلیف کو رو دی تھی جو فریحہ نے اسے دی، ہر اس تکلیف کو رو دی جس پر کبھی اس نے صبر کیا تھا۔ وہ ہر ایک الزام، ایک بہتان پر رو دی تھی، جیسے یہ سوچ پر بھلا رہی تھی کہ سب ٹھیک ہو گیا ہے۔ وہ اپنی ماں کو رو رہی تھی جس کا قتل اور قاتل دونوں یہ سوچ کر فراموش کر گئے کہ اب مزید امتحان کی ہمت نہیں تھی، مگر آج جو فریحہ نے کیا وہ تو کسی کے وہم و گمان بھی نہیں دیتا۔ وہ کتنی دیر اس کے سوگ مناتی روتی رہی۔ نور، منہا، ہمیں گھر چلنا ہے۔ اذہان نے آتے ان دونوں کو پکارا تو منہا استقار اور اس کا ہاتھ پکڑا۔ بابا، نور رو رو کر تھک گئی تھی۔ وہ نہ جانے کتنی دیر گزر گئی کہ اس نے سر کو اٹھا کر اذہان کو دیکھا۔ وہ نیچے ایمبولینس کے پاس موجود ہے، عینی کو داؤد کے ساتھ گھر بھیج دیا ہے۔ اذہان نے منہا کو کندھے سے تھامتے بتایا۔ حاشر، یمان نور کو چھوڑتا استقایا اور گلے ملتے ساتھ لیتا وہ منہ پر ہاتھ پھیرتا ان کے ساتھ چل دیا۔ ظہر کے بعد منہل کا جنازہ ادا کیا گیا۔ عالم صاحب مناہل کے ساتھ منہل کو بھی دفنائے۔ مرد حضرات اس وقت لان میں تعزیت کے لیے آنے والوں سے مل رہے تھے، جبکہ خواتین لاؤنج میں موجود تھیں۔ نشانتشی سے کچھ جاننے والی خواتین اور یہ سب بچیاں نور عینی کو گود میں لیے بیٹھی تھی۔ وہ بیچاری روتے روتے سو گئی تھی، جبکہ منہا نوال کے ساتھ نیلم اس وقت واحد شخص تھی جو ہوش میں تھی۔ بہار جنازے کے بعد ہاشم صاحب کے پاس ہسپتال جا پہنچی تھی۔ یاسر ملنا چاہتا ہے آپ سے، نیلم نے ماں کے کان میں آ کر کہا، جو نور نے بھی سن لیا۔ نوال نے ایک نظر نور اور پھر عینی کو دیکھا اور نظروں سے ہی انکار کر دیا۔ وہ اجازت کیوں مانگ رہا ہے؟ اس کو اندر لاؤ۔ نور کی آواز پر نوال چونکی۔ وہ عورت جان کھا کر اندر بیٹھی ہے تو یاسر کیوں سزا بھگتے؟ نور نے ہمت کی۔ عینی بھی جاگ گئی۔ اس نے مڑ کر نور کو دیکھا اور پھر واپس لیٹ گئی۔ نیلم سنتے فوراً باہر گئی اور تھوڑی دیر تک یاسر کے ساتھ واپس آئی۔ وہ ماں کے سامنے بیٹھا تو نوال روتی اس کے گلے لگی۔ ماں کو دلاسا دیتا وہ خود بھی رونے لگا۔ میں نے تم پر اپنا ہر حق معاف کیا، کوئی رنج، گلہ یا نفرت نہیں مجھے تم سے۔ عینی وہی نور کو گود میں لیٹے لیٹے بولی اور دوبارہ آنکھیں میچ گئی۔ ماں سے الگ ہوتا وہ اٹھا اور نور کے سامنے بیٹھا۔ نور اسے دیکھ کر مسکرائی جس پر وہ سر جھکا گیا۔ کوئی حساب نہیں ہمارا یاسر، سب ختم ہوا، سب یہ باب ختم ہوا۔ نور نے بھی ایک گہرا سانس لیا تو یاسر ایک سکون بخش سانس لیتا اس کے سر پر ہاتھ رکھ گیا جس پر نور آنکھیں بند کر گئی۔ ابھی وہ مزید بات آگے نہیں کر پائے تھے کہ گولی کی آواز پر سب ڈر گئے۔ یاسر نے اوپر موجود کمرے کی طرف دیکھا۔ نور نے بھی اس کا تعاقب کیا۔ باہر سے سب بھی گولی کی آواز سن کر اندر دوڑے تو یاسر کو اوپر جاتا دیکھے پیچھے بھاگے۔ فریحہ، نوال نے منہ سے لفظ سن کر کسی بھی ہمت نہ رہی کہ اٹھ کر جاتی۔ نہ منہا، نہ نور اور عینی کو آنکھیں بند کر گئی۔ عالم صاحب اور اذہان دروازے کو توڑ کر اندر گھسے تو سامنے بیڈ پر فریحہ نظر آئی۔ ان کی کن پٹی سے بہتا خون اور ہاتھ میں موجود گن دیکھ کر اذہان واپس قدم لے گیا، جبکہ سب وہیں پر دروازے پر ٹک گئے۔ ان سب کو چیرتی نوال اندر بھاگی آئی تو بھائی کے گلے جا لگی۔ کاش اس نے کوئی فیصلہ ایک بھی سوچ سمجھ کر کیا ہوتا۔ وہ فریحہ کی لاش کو دیکھتے بولی، یوں کئی دہائیوں سے شروع ہوئی جنگ ختم ہوئی، کئی جانیں کھا گئی، کئی محبتیں نکل گئی، کئی نفرت کسی طوفان کی طرح مسلط ہوئی، آخر کار انجام کو پہنچی۔ منہل کی جان اس جنگ میں قصاص معلوم ہوئی اور کئی جانیں بخش گئیں۔ کئی سالوں بعد نوال کمرے میں کافی کا مگ لے کر آئی تو حاشر کو لیپ ٹاپ میں مگن پایا۔ وہ اینک ٹکائے ماں کو محسوس کرتے مسکرایا۔ زہر لگ رہی ہے تمہاری مسکراہٹ۔ نوال مگ سائڈ ٹیبل پر رکھتی اس کے سامنے بیٹھی مسکرائی۔
नीलम की कॉल आई थी, दाऊद को अगले माह ऑफ मिलेगा तो वो तब आएगी। तुम तर्स क्यों नहीं खाते मुझ पर? नवाल मुंह बसूर गई। क्यों समझ नहीं जाती आप? आपका बेटा खुश है, मैं सुकून में हूँ, और किसी दूसरी औरत के लिए मेरे पास कुछ नहीं। सब वो अपने साथ कब्रों में ले गए हैं। वो स्क्रीन से नजरें हटाते बोला। यही अंदाज़ा लगा लें, अगर नूर भी सामने होती तो मुझे नज़र नहीं आती। और यहाँ नवाल चुप कर गई और कहने को कुछ बचा ही नहीं था। वो अपने बेटे को देखती मुस्कुराई। हाशिर को फ़ोन उसकी तरफ तवज्जो ले गया। उसने मुस्कुराते फ़ोन उठाया तो नवाल समझ गई काम हो गया। जो ये मुस्कुराया था, क्या हुआ है? हाशिर ने लैपटॉप एक तरफ रखा तो नवाल हैरान हुई। वो फ़ोन पर बात करता ही उठा, साइड टेबल से गाड़ी उठाकर कमरे से बाहर भाग गया। अल्लाह सबको सुकून और इत्मीनान दे। नवाल उसे देख उसके जाते ही नमाज की नीयत से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। कहाँ है वो? हाशिर ने कमरे में दाखिल होते ही पूछा तो ख़याम ने उसे घूरा। तुमने बतला लिया, इस हिसाब को तैयार कर ले। ख़याम ने मग एक तरफ रखते कहा। हाशिर से आंखें दिखाता कमरे की तरफ बढ़ गया। मिनहल, वो कमरे में आती इसे आवाज़ें देने लगा मगर वो नजर न आई। वो जानकर मुस्कुराया कि वो खेलना चाहती है। यह खूबसूरत सी परी थी, भूरी आंखों वाली, प्यारी सी पोनियों वाली। हाशिर इर्द गिर्द देखता बोला तो हल्की सी हंसी की आवाज़ से उसे सुकून मिला। उसे मुड़कर पर्दे की जानिब देखा तो उसके पाँव देखे। लगता है परी को हाशिर से मिलना ही नहीं। चलो मैं चलता हूँ। हाशिर ने अपना मोबाइल पिंक कलर की क्यूट बेड पर उछाला। हाश, वो उसे जाता देखकर नन्हा वजूद पर्दे से हटाता उसकी तरफ भागा। हाशिर ने आगे बढ़कर उठा लिया। हाशिर की जान, वो इसके दोनों गाल चूमता उसे सीने से लगा गया। मामा डांटा। वो भी मुकम्मल जुमले नहीं बोल पाती थी मगर बात समझाती थी। क्यों डांटा? वो इसलिए इस बेड पर ले आ गया। मैंने ग्रीन ग्रेस यक। इसकी बात सुन हाशिर समझ गया कि एनी ने कोई सब्ज़ी खिलाने की कोशिश की है। मीनू अगर वो नहीं खाएगी तो कैसे बड़ी होगी? हाश के साथ फुटबॉल खेलेगी? हाश उसकी दो पोनियों को छेड़कर उसे समझाने लगा तो एनी उसे लाड करते देख दरवाजे पर रुकी। मिनहल, आपो को भी पालक करेले नहीं पसंद थे। वो बाउल लिए अंदर आई तो हाशिर की आंखें भीर गई। मगर पागल इसलिए खाती थी कि हाशिर को करेले पसंद है, इस मिनहल को भी खिलाए। हाशिर से कहते उसने बाउल उसके सामने किया। 3 साल की मीनू समझ तो कुछ ना पाई मगर बाउल में ग्रीन सैलड देखकर माँ को घूरने लगी। हाशिर ने जवाब दिए बगैर मीनू को सामने बिठा और चम्मच भरकर उसके सामने किया। हाशिर को देख वो चम्मच मुंह में दबा गई। एनी बेयकीनी से पैर पटकती बाहर निकल गई। मामा जेलिस, मैनू ने सलाद चबाते कहा तो हाशिर का उसे गुदगुदी करता फिर गोद में ले लिया। अब कुछ यूँ था वो चम्मच सामने करते और मीनू खामोशी से खा जाती और इस तरह बाउल ख़त्म। कुछ बना? ख़याम उसे मुँह फूले देखकर इस तक आया। चम्मच भर भर कर खा रही। एनी मुँह बनाती ख़याम के पास सामने बैठी तो ख़याम ने उसे हाथ पकड़कर करीब किया। वो हाशिर के साथ है, बजाय मुझे वक्त देने के तुम मुँह बना रही हो। ख़याम उसके गाल सहलाती गिला करने लगा तो वो मुस्कुराती इसके कंधे पर सर रखती मुस्कुराई। 6 बजे ऑफिस से आकर शिकायत मुझे? एनी ने मुँह बसूरते उसे देखा तो मुस्कुराया। जनाब, आपके भाई काफ़ी फर्शनाज हो गए इसलिए इन्हें एक नहीं 2 ऑफिस संभालने पड़ते और मुझ बेचारे से इतना काम तो कभी साइफर ने नहीं लिया जितना ये लेता है। अजहान के जिक्र पर एनी हंसने लगी। कल मिलने चलें सबसे? मैं नाहर और दानियाल को भी मिस कर रही हूँ। एनी ने फरमाइश की तो ख़याम ने उसे हैरत से देखा। और शाम को कौन आए हुए थे? यकीनन वही तीनों और उनकी माँ। अल्लाह अल्लाह लड़की। ख़याम उसकी लड़की पर हैरान हुआ जो अभी शाम को बच्चों से मिल चुकी थी मगर फिर भी वही बात। भाई, एनी हाशिर को आते देखकर सीधी हुई। सो गई है, हाशिर ने बताता सामने बैठा। शुक्र, वरना मुझसे पिटती आज ये भला। एनी मुँह बसूरते बोली तो हाशिर ने उसे देखा जिस पर ख़याम तकरीबन सर ही पकड़ सकता था। ऐसे ना कहा करो यार। हाशिर के लहजे में इल्तिजा महसूस करके वो चुप हुई। इसे कुछ नहीं कह रहे, तुम बताओ ये सब ठीक है? ख़याम ने हाशिर को अपनी तरफ मतवज्जो करते पूछा। कुछ नहीं, 5 सालों में इस अटैक की जड़ ढूंढ रहा हूँ मगर पता नहीं चल सका कि साइबर और बेस को किसने मारा। क्राउन से भी नहीं पूछा? ख़याम की मुस्कुराहट पर हाशिर भी ज़रा शौक हुआ। मुझे और भी गाँव में साइफर के अलावा तुर्की, पाकिस्तान, फ्रांस और बाकी सब भी। बड़ा नेक काम कर रहे हो। इसकी शोखी पर ख़याम ने इस्तग़फ़ार करते कानों को हाथ लगाया जिस पर हाशिर फर्सी कॉलर झाड़ता उठ खड़ा हुआ। ख़याम भी उसके साथ चल दिया जबकि अन्नी उठती अपनी बेटी के कमरे में बढ़ गई। बुराक तुर्की की तो बारिश भी रोमांटिक है। केक पर आखिरी स्ट्रॉबेरी रखते नूर ने खिड़की से बाहर झांका। तुर्की बाज़ के लिए हसरत और बाज़ के लिए मरहम है। जवाब उसे हाकिम साहब की जानिब से मिलने पर वो केक उठाते इन तक आई। देखें बाबा, इन 4 सालों में कुकिंग सीख ली। वो अपनी कारकर्दगी पर दाद लेने के लिए इनके सामने रुकी तो वो भी इस केक को देखकर अशश कर उठे। बच्चे कब आ रहे?
हाकिम साहब ने केक की क्रीम चेक करते हुए पूछा। आने वाली हैं, ये अर्श का है। पिछले 1 घंटे से केक पर लगाने के बाद उसे याद आया तो उसने मुड़कर बुराक को देखा और फिर बाबा को। दोनों कंधे उचका गए। वो केक फ्रिज में रखते कुछ याद आने पर खिड़की की तरफ बढ़ी। बारिश देख उसके मुंह बसूरे उसे देखे हाकिम साहब कदरे नरम कदम उठाते बाहर निकल गए। अगर ये लड़का बाहर है तो मरेगा। नूर को इसकी बारिश से मोहब्बत याद आई तो हाथ में लकड़ी का चम्मच उठाते बाहर भागी। लाउंज से गुजरते मेन रोड की तरफ आए तो हाकिम और आलम साहब को वहाँ पाया तो यकीन हो गया और मोहर इसकी खिलखिलाहट ने लगा दी। तेज़ बारिश की परवाह किए बगैर वो तेज़ कदम चलती सड़क पर आई तो अर्श, यमान, मनाहिल और दानियाल के साथ सड़क पर दौड़ता दिखाई दिया। अर्श, यमान, हाकिम, तुम मरोगे। वो चिल्लाती उसकी तरफ बढ़ी तो वो मनाहिल उसका हाथ पकड़े दौड़ लगा गई, जबकि दानियाल उसकी तरफ आता इसकी टांगों पर पकड़ गया। दानियाल की शरारत समझकर इसका कान पकड़ते वो उसे दूर करती इन दोनों के पीछे गई, जो बौखलाते सड़क के बीचों बीच दौड़ रहे थे। बुखार में कौन नहाता है? वो इस लड़की की तबीयत पर फिक्रमंद होते गुस्से में मजीद लाल हुई। इससे पहले वो इनको पकड़ती कोई इससे कमर से पकड़कर सीने में भींचे रोक गया। यमान, छोड़ो, तुम्हारी ये नालायक औलाद आज पिटेगी। वो यमान का लम्स पहचानते मज़ाहमत करने लगी, जबकि यमान को अपनी इस वाहिद औलाद की फिक्र हुई जो बाप को देखकर अब मज़े से बारिश में उछल रहा था। जान यमान, हमारी औलाद, और क्या हो गया, कभी कभी तो बारिश होती है। यमान ने गिरफ्त में ही उसे अर्श की तरफ मोड़ा। मामा, बारिश। अर्श की नन्ही आवाज़ सुनकर वो नरम पड़ी, मगर आगे ही लम्हे उसे बल भर याद आया तो उसे घूरा। माँ की घूरी को नज़रअंदाज करते वो गाड़ी की तरफ दौड़ने लगा जिसे वो अच्छे से जानता था। हाश। वो बाजू फैलाए गाड़ी से निकलते हाशिर की तरफ बढ़ा। हाशिर पर ज़रा सा झुकते उसे उठा, यमान की तरफ चल दिया जो अपनी बीवी को संभाले उसे मदद के लिए देख रहा था। मामा, गुस्सा। अर्श, बारिश। माँ के सामने रुकते उसने तफसील बताई तो हाशिर ने नूर को घूरा। अपने ख़ानदान के बच्चे बिगाड़ने का ठेका ले लिया है। यमान को कौन नहीं मारते वो इस हाशिर को आंखें दिखाते वापस चल दी, जबकि यमान हाथ बढ़ाकर अर्श को उठाते हाशिर के साथ घर की तरफ चल दिया। गुस्सा। मिन्हा भी हाथ में छतरी लिए मनाहिल का हाथ पकड़े इनके पास रुकी। खाला, बूम। दानियाल ने माँ के पास आते बताया तो वो भी हंसते अंदर चल दी, जबकि यमान कंधे उचकाते अपनी बीवी को ढूंढने लगा। अर्श ईसा हो कर गया। थोड़ी देर बाद नूर अर्श को उठाए लाउंज में आई तो सब इस नन्ही सी जान को देखकर हंस दी। अर्श में उसकी गोद से उतरता सीधा हाकिम दादा के पास गया। मीनू, उसने हाकिम की गोद में बैठते हाशिर से पूछा तो हाशिर ने घड़ी देखी। बस आते ही होंगे। और इतने में मीनू हाश हाश करती लाउंज में दाखिल हुई। मीनू को देखते हाशिर भी अर्श भी हाकिम की गोद से उतरकर हाशिर को गोद में चढ़ दौड़ा। मेरी नालायक औलाद। नूर मीनू का सुर्ख चेहरा देखकर समझ गई थी कि वो रो देगी और अगले ही लम्हे मिन्हल अपनी फ्रॉक मुट्ठी में लेती गला फाड़ कर रो दी। हाश की जान यहाँ है। हाशिर इसको रोता देखकर तड़प उठा और वो अर्श को भी नहीं ला सकता था। इस कश्मकश में उसने नूर और मीनहा को देखा। मीनू। मीनहा उसे उठाकर हाशिर के पास ले आई और हाशिर ने अर्श को एक तरफ करके उसके लिए जगह बनाते उसे पास बिठाया। अर्श ने मीनू को देखकर मुंह बसूरता दूसरी तरफ देखने लगा, जबकि मीनू उसकी गोद में आते सुकून कर गई। इन दोनों को पुरसुकून देखकर मिन्हा नूर और यानी के साथ किचन की तरफ चल दी, जबकि यमान दानियाल और मनाहिल के साथ खेलने लगा। हान, कॉफ़ी। मिन्हा इसके सामने बेड पर बैठते बोली तो हसान सब कुछ एक तरफ करता उसे बाजू फैला गया। सब ने मिस किया। वो इसके सीने पर सर रख के बोली, जबकि जिस पर हसान इसका गिला सुनकर इसके बालों पर रख दिए। और तुमने? हाँ किया, मगर आपके बेटे ने इसका मौका कम ही दिया। वो इसकी शर्ट के बटन को खींचते बोली। इसने तो इसे ड्यूटी पर हायर किया। वो टिक्की आवाज़ पर रुका और झुककर मिन्हा के हाथ में टूटा बटन देखा। चौथी शर्ट। वो बटन टूटने वाली शर्ट गिनते हंसा, जबकि मिन्हा आम सी बात पर गर्दान कर वापस पुरसुकून हो गई। अजहान, जंगल में मिले थे हम। उसे अचानक याद आया तो सीधी हुई। और दूसरी बार यहाँ दागा था। अजहान ने दूसरी मुलाकात का जिक्र करते अपने कंधे की जानिब इशारा किया। और अब यहाँ। मिन्हा ने सोचते उसके दिल पर हाथ रखा, जिस पर वो उसकी पेशानी चुमता सीने से लगा गया। मैं मर गया था जब जोसेफ का पता चला, फिर तुम्हारी मर्जी पता चली। पहले लगता था कि मैंने खुद गर्जी दिखाई। तुमने निकाह पाक ज़िंदगी गुजारने के लिए किया और मैंने तुम्हें पाने के लिए। अज़ाम ने अब इसके बाहर सहरा रहा था। अम्मी के ख़त का पढ़कर बदला लेने का सोचा था, मगर फिर तुम्हारा घर सब आड़े आ गए। मिन्हा को इनसे अपनी माँ की नफ़रत याद आई तो आंखें बंद कर गया। तुम्हारा बदला रब ने ले लिया और इसके बाद हम साथ हैं। अजहान का मिन्हल याद आई तो इसकी कब्र हो आज ही तो फूल रख कर आया था। हमारे पास अब दानियाल और मनाहिल है।
اس کی سوچ سے ناراض منہا ایک بار پھر بولی، دادا ٹھیک کہتے ہیں، عکس اس وقت تک دکھائی دیتا ہے جب احساس آپ کے تابع ہو، جبکہ محبوب روح میں بس جائے تو عکس کیا کچھ بھی نہیں دکھائی دیتا۔ اذہان سوچتے اسے مزید خود میں چھپاتے آنکھیں موند گیا، جبکہ منہا بھی اپنے حصے کا سکون وصول کرتے وہیں استحقاق سے لیٹی رہی۔ نور نے فاتحہ کے بعد جھک کر قبر پر رکھے پھولوں کو چھوا۔ یمان بھی قبر پر آ گیا، نرم گھاس کو چھوتا کھڑا ہوا۔ نور نے اپنے شوہر کو دیکھا۔ نانی کی موت کی خبر ملی تو یہ وہ واحد شخص تھے جو میرے ساتھ تھے۔ تم سمیت جب کسی نے مجھے آزمائش میں ڈالا تو وہ نانی کے بعد ہاشم صاحب میرے پاس تھے۔ میں اپنے رب سے راضی، اس کی رضا پر خوش ہوں۔ میں اپنی کوتاہیوں پر نادم اور خطاؤں پر معافی کی طلبگار ہوں۔ وہ ہاشم صاحب کی قبر کو ایک بار دیکھ کر قدم بڑھا گئی۔ یمان بھی اس کے ساتھ آگے بڑھتا مناہل جہانگیر اور منہل اورنگزیب کی قبر کے درمیان رکے۔ ان قبروں کو دیکھ کر اس نے گہری سانس لی۔ میرے خاندان نے اس قبرستان کو آباد کر دیا۔ اپنی ماں اور بہن کی قبر پر فاتحہ کہتے وہ دھیمے بولتی نثر چند قدم دور فریحہ کی قبر پر رکی۔ کبھی کبھی ادھورا رہ جانا تکمیل سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ یمان نے اسے کندھوں سے تھامتے آگے بڑھ قدم بڑھائے۔ یمان کا ہاتھ مضبوطی سے تھامتے وہ اس کے کندھے پر سر رکھتی قبرستان کے باہر چل دی تھی۔